من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. پہلے ایک دو اعلان سماعت فرما لیں. یہ جو جنت البقیع کی شبیہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ 8 شوال کو. پرچی کس کے پاس ہے؟ انشاءاللہ یہ ایک جلوس نکلے گا. آپ حضرات سے التجا کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں، اور چھٹے امام کی شہادت کے سلسلے سے بھی انشاءاللہ 5 مجلسیں برپا ہوں گی 8 شوال سے. اس میں بھی آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اور یہ 21 رمضان کو بعد نماز فجر، یہ ہو گئے کیا ہے؟ کل جی 21 رمضان کو بعد نماز فجر 4 مینار سے برآمد ہو کر بادشاہی عاشور خانہ پہنچے گا، جہاں مجلس شہادت امیر کائنات علی بن ابی طالب برپا ہوگی. 4 مینار پر مولانا سید اکبر حسین رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور مولانا ضیاء عباس نقوی صاحب آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. صلوات پڑھیں. ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اور قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو صحیح جگہ مل سکے. بلند تر صلوات پڑھتے ہوئے قریب قریب آ جائیں مل کر. برادران عزیز، محبان اہل بیت، عزاداران امیر المومنین، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی ہے، اور میں عرض کر دوں سامعین کے خدمت میں کہ جب میں اندھیروں میں تھا تو بہت سوچا کرتا تھا
کہ آخر سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تمام فرقہ اسلامیہ کے نزدیک متفق ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قلب قرآن ہے۔ مگر قلب قرآن کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں پہلے نہیں آئی تھی، لیکن جب میں روشنی میں آیا اور ایک حدیث رسالت سامنے آئی تو پردے ہٹ گئے اور 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ کون سی آیت تھی؟ رسول نے فرمایا ان الامام بمنزلۃ القلب فی العالم فی الجسد، کہ امام کائنات میں ایسے ہوتا ہے جیسے بدن میں دل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا سلامت جیو۔ اور دوسری بات یہ سامنے آئی کہ چونکہ اسی سورہ یاسین میں اصول دین کا ذکر ہے جو کسی اور سورہ میں نہیں ہے، تو میں نے فوراً تڑپ کر سورہ یاسین کھولی تو اس آیت نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یقیناً ترجمہ آپ جانتے ہیں، اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کہنے کو جی چاہ رہا ہے یا تو 73 فرقے مل کر قرآن سے اس آیت کو نکال دے، ورنہ امامت کو اصول دین میں تسلیم کرے۔ یا یا تو قرآن سے آیت نکالی جائے یا پھر امامت کو اصول دین میں مانا جائے۔ توجہ عزیزو، اگر جاگ رہے ہو اپنے مقدر کی طرح، یہ آیت آپ نے حیدر بھائی ایک بار نہیں ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، لیکن آج ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ سبھی پڑھتے ہیں، 73 فرقے جس کا بھی تعلق اسلام سے ہے، قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہے اور امام مبین کا ورد کرتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا دوستوں کہ اللہ نے جس آیت میں امام مبین کا ذکر کیا، اس آیت کا نمبر کیا رکھا؟ ہائے 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 ہائے، جاگ جائے خدا کے لیے۔ کبھی غور کیا اس آیت کا نمبر اللہ نے کیا رکھا؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سے فرقے ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام ہم بھی رکھتے ہیں، مگر کوئی 4 امام مانتا ہے، کوئی 6 پر آ کر رک جاتے ہیں، کوئی 7ویں امام سے سلسلہ کہیں اور لے جاتے ہیں، کسی کا 42واں یا 52واں امام اب بھی موجود ہے، اور کسی کا 258واں امام موجود ہے۔ توجہ عزیزوں، کوئی 6 تک، کوئی 4 تک، کسی کا سلسلہ آج بھی چلتا رہا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں مذہب شیعہ کی صداقت پر،
مذہب تشیع کی حقانیت پر کہ اللہ نے جس آیت میں امام مبین کا ذکر کیا اس آیت کا نمبر نہ 4 رکھا، نہ 6 رکھا، نہ 10 رکھا، نہ 52 رکھا، اللہ نے اس آیت کا نمبر ہی 12 رکھا۔ اللہ نے اس آیت کا نمبر، ہاں اگر یقین نہ ہو تو جا کر دیکھ لینا، یا ابھی قرآن منبر پر لاؤ، یا مجھے جھوٹا کرو، یا اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے کر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے 12ویں نمبر آیت میں امام مبین کا ذکر کر کے کیا بتایا؟ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا کی نظر میں اور اللہ کے یہاں امامت کی تعداد نہ 4 ہے، نہ 6 ہے، نہ 10 ہے۔ اللہ کے یہاں اگر امامت کی تعداد ہے تو 12 ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ یہ 12 ہیں تو نظام کائنات زندہ ہے، 12 پر ہی دار و مدار ہے، کیونکہ دن اور رات جب اعتدال پہ ہو تو دن کے بھی 12 گھنٹے ہوتے ہیں، رات کے بھی 12 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اور میں بتا دوں وقت کا پتہ نہ چلے اگر گھڑی کے اندر 12 کی تعداد موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو 12 کی تعداد نہ ہو تو وقت اور ٹائم ٹیبل کا پتہ نہ چلے۔ اور یہ بھی حقیقت جانتے ہیں کہ گھڑی کے اندر عدد کی تعداد 12 ہے اور ان میں سوئیاں 3 ہیں، اور یہ تینوں سوئیاں پورے سال 12 کے گرد طواف کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو ہر شے کا دار و مدار، یا بس چونکہ 12 کی بات ہے بس 12 پر ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ گھڑی میں تعداد، عدد کی تعداد بھی 1 سے 12 تک ہے، سال کے مہینے 12 ہے، بس ذہن کو ذرا متوجہ کرنے کے لیے۔ سال کے مہینے بھی یا 14 ہیں، 12 ہے، اور 14 پر پھر کبھی حقیقت بیان کروں گا، آج تو 12 کی بات ہے۔ 12 ہے، توجہ۔ اور میں بتا دوں جو اسلام کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر شیعہ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو پڑھے گا، اتنا تو پڑھے گا نا، اور اگر شیعہ ہے تو علی ولی اللہ بھی پڑھے گا۔ بہرحال جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی گنتی کر لے، لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12 ہے، محمد رسول اللہ کے حرف بھی 12 ہے۔ اللہ بہرحال اس حقائق پر باقاعدہ پھر کبھی روشنی ڈالوں گا، ابھی تو مجھے کہیں اور جانا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کہہ رہا میرا امر یہ ہے کہ جب میں کسی شے کے لیے کن کہوں تو وہ
ہو جاتی ہے. دوسری ایک اور آیت سن لیجئے. دوسری جگہ فرمایا سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ، وہ ذات کہ جب کسی کام کے لیے، جب کسی امر کو قضا پہ لے آئے، جب کسی امر کو قدر سے نکال کر قضا پہ لے آئے تو کن کہتا ہے شے ہو جاتی ہے. غور کیجئے گا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے قدر اور ایک ہے قضا. میرے ساتھ بولیے گا تو بات بنے گی. کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں، قدر قضا. قضا قدر. قدر کہتے ہیں تقدیر کو، قضا کہتے ہیں فیصلے کو. توجہ، قدر تقدیر، قضا اٹل فیصلہ. تقدیر بدلی جا سکتی ہے مگر قضا بدلی نہیں جا سکتی. ہاں یہ حقیقت ہے، تقدیر بدلی جا سکتی ہے. بدل سکتے ہیں آپ بھی تقدیر کس سے؟ تسبیح سے، اوراد و وظائف سے، کسی حجت خدا کی نظر کرم سے، کسی ولی کی سفارش سے، اللہ کے فضل و کرم سے، صدقے سے، دعا سے. تسبیح تقدیر بدلی جا سکتی ہے مگر قضا بدلی نہیں جا سکتی. میں ایک واقعہ سناؤں پھر آگے بڑھوں. بنی اسرائیل میں ایک عورت نے اپنے بچے کو کھانے کے لیے روٹی دیا، روٹی کا ایک ٹکڑا. ابھی وہ بچہ کھا ہی رہا تھا کہ اچانک ایک فقیر نے آ کر صدا دی، اللہ کے نام پر بابا. ادھر اس نے صدا دی، اس نے روٹی بچے کے ہاتھ سے لیا اور اس سائل کو دے دیا. دوسری روٹی اٹھا کر اسے دی. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی. اپنے بچے کو کنویں سے ذرا دور ہٹایا تاکہ کہیں کنویں میں گر نہ جائے. خود پانی بھرنے لگی. ابھی پانی نکال ہی رہی تھی کہ جھاڑی سے ایک شیر نکلا اور اس کے بچے پر جھپٹا مارا. جیسے ہی شیر نے جھپٹا مارا فوراً جبریل بشری شکل میں نازل ہوا، شیر کے منہ سے بچے کو چھینا اور اس عورت کے حوالے کر کے کہتا ہے ارزیت لقمتن بے لقمتن، لقمے کے بدلے تجھے لقمہ واپس کر دیا، راضی ہو گئی. اب اللہ جانے کس نے کیا سمجھا ہے. جبریل بتا رہا ہے کہ تیرا بچہ شیر کا لقمہ بن چکا تھا مگر چونکہ تو نے پہلے صدقہ دے دیا اس لیے صدقے نے اس کی تقدیر کو بدل دی. صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پر. آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ بے شمار واقعات ہیں مگر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. کہنا یہ ہے کہ تقدیر بدل سکتی ہے مگر قضا بدلی نہیں جا سکتی. اور یہ بات میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں اور لکھنا لوہے دل پر خدا کے لیے پوری ذمہ داری سے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی حکومت، ہر رسول کی حکومت، ہر حجت کی حکومت ہے قدر پر. آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں رسولوں کی حکومت قدر پر. علی اور اس کے 11 بیٹوں کی حکومت ہے قضا پر. اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
سب کی حکومت قدر پر، علی اور اس کے بیٹوں کی حکومت ہے قضا پہ۔ اس بحث کو یہیں پر روک رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا امر یہ ہے کہ جب میں کسی شے کو قدر سے نکال کر قضا پہ لے آتا ہوں تو کن کہتا ہوں اور شے ہو جاتی ہے، اور یہ امر بہت بڑی شے ہے۔ امر کیا ہے؟ بہت بڑی شے ہے۔ انما امرہ، بہت بڑی شے ہے۔ کون کہتا ہوں شے ہو جاتی ہے۔ تو جو عزیزوں اللہ شے بنانے کے لیے کون کہتا ہے تو شے ہوتی ہے۔ اللہ نے کون کہا تو شے ہوئی، لیکن علی اور اس کے بیٹوں نے کبھی کن نہیں کہا۔ جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، میں اس کے ظرف کو داد دیتا ہوں۔ خدا کرے اس کا سینہ اور بھی کشادہ ہو۔ لوگ پتہ نہیں علی کا کمپیئر کیسے کیسے لوگوں سے معاذ اللہ کرتے ہیں جو انسان کہے جانے کے قابل نہیں۔ اللہ سے بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، مگر آج گفتگو توحید پر ہے۔ سنبھالنا اپنے آپ کو۔ علی اور اس کے بیٹوں نے کبھی کن نہیں کہا، یہ حقیقت ہے ادھر بھائی۔ ہاں، کبھی کن نہیں کہا۔ 14 کے گھرانے میں صرف ایک مثال ہے، وہ بھی رسالت مآب کی۔ پوری زندگی میں پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کن کہا اور پھر کبھی نہیں۔ یاد دلا دوں، میدان حنین میں جس سواری پہ رسول سوار تھے وہ ابو ذر غفاری سے ہلی ہوئی تھی اور کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ اس جنگ میں جناب ابو ذر مدینے میں ہی رہ گئے، ساتھ نہیں آئے۔ رسول اس پہ سوار ہے، جنگ کے شور سے سواری بد کی، ابھی بدک ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ حسنین کے نانا کے منہ سے نکلا کن ابا ذر، فکان ابا ذر۔ فاطمہ کے بابا نے کہا ابو ذر ہو جا، بس وہی ابو ذر ہو گیا۔ صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ اور یہ بھی کوئی نئی تخلیق نہیں تھی، پہلے سے ابو ذر تھے۔ علمدار بھائی، ابو ذر تھے پہلے سے، نئی تخلیق نہیں، اس جیسا دوسرا بنایا۔ تو چونکہ یہ مثال شیعہ کتابوں میں پہلے سے موجود ہے، لہذا ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ بعد میں کوئی کٹ حجتی نہ کر سکے۔ لیکن علی اور اس کے بیٹوں نے کبھی کن، بولو یار، آخر تک اگر ثابت نہیں کیا تو منبر پر گولی مار دینا، اب اس سے بڑی بات کیا کہوں۔ اور اگر ثابت کرتا ہوں تو پھر جو نہ مانے سمجھ لو اس کے شجرے میں شک، اس کے نطفے میں شک، اس کے خاندان میں شک، اس کے ایمان میں شک۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس سے بڑی بات کیا کہوں۔ علی اور اس کے بیٹوں نے کبھی کن نہیں کہا۔ 5 مثالیں پیش کروں گا،
تاکہ اپنے پنجتنی ہونے کا ثبوت پیش کروں. 3 مثالیں بڑی جلدی جلدی اور 2 مثالیں ذرا تفصیل سے. تو جو میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساتویں امام نے ہارون کے دسترخوان پر اور میرے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کے محل میں اور میرا مولا امام محمد تقی علیہ السلام آپ نے متوکل کی محفل میں توجہ ان تینوں کا زمانہ الگ الگ، وقت الگ الگ، جگہ الگ الگ، تینوں نے ایک ملتی جلتی بے جان شے میں جان پیدا کر دی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تینوں نے ایک بے جان شے میں جان پیدا کر دی. میرا مولا 7واں امام ہارون کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور اس دسترخوان پر جس قالین پر بیٹھے تھے اس میں دھاگے سے اس کی بنائی میں شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. اور 8واں امام مامون کے محل میں ہے. جس کمرے میں آپ ہیں اس کمرے کے دروازے پر جو پردہ پڑا ہے اس پردے پر شیر کی تصویر تھی. اور امام محمد تقی جواد الائمہ متوکل کی محفل میں ہے اور جس محل میں ہے اس میں شیر کا ایک مجسمہ کھڑا ہے. مجسمہ سمجھتے ہو نا؟ شیر کی کھال اتار کر اس میں بھس بھر لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مجسمہ. تو جو تینوں نے کون نہیں کہا. ہائی ہائی ہائی. کسی ضعیف سے ضعیف جھوٹی سی جھوٹی روایت میں دکھا دو ابھی بیعت کروں گا، ساری زندگی غلامی کروں گا، اپنا مذہب ابھی توبہ کر کے تبدیل کروں گا. تینوں نے کون نہیں کہا. تینوں کا وقت الگ الگ، زمانہ الگ الگ، ماحول الگ الگ. ان تینوں امام کو الگ الگ وقت کے بادشاہوں نے چیلنج کیا تھا. بس اتنا کہا ہر امام نے، یا اسد یا اسد خذ عدو اللہ، اے شیر پکڑ لے اللہ کے دشمن کو. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اتنے بلند تر صلوات پڑھا. کیا کہا؟ اے شیر پکڑ لے اللہ کے دشمن کو. آپ نے داد دی، یقیناً آپ کا شکر گزار ہوں، مگر آپ میرے ساتھ روش ادراک پر چلیں. پوچھوں اے میرے مولا موسیٰ کاظم، اے میرے امام محمد تقی، اے میرے سرکار علی رضا، دشمن تو آپ کے ہیں. ہائی 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 ہائی. دشمن تو آپ کے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا خذ عدوی، پکڑ لے میرے دشمن کو، مگر آپ تینوں کہہ رہے ہیں خذ عدو اللہ، پکڑ لے اللہ کے دشمن کو. عجب نہیں آواز آئے. تم جیسے جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں عدونا عدو اللہ.
تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا دشمن ہے وہی تو اللہ کا دشمن ہے. ہاں حیدر بھائی, اللہ الگ سے دشمنیاں نہیں پالتا, اس کے دوست کو اپنا دوست کہتا ہے, اس کے دشمن کو اپنا دشمن کہتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہاں, اس کے دشمن کو اللہ اپنا دشمن کہتا ہے, الگ سے دشمنیاں نہیں خریدتا. ایک سوال اور ہے شمشیر بھائی, ایک سوال اور, وہ کیا؟ بہت غور سے سننا خدا کے لیے, کیونکہ میں نے اپنی جان آپ کے سپرد کر دی ہے. بہت بڑا چیلنج کیا میں نے, میرا خون معاف ہے اگر ثابت نہ کروں تو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر اصل نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے, تصویر اصل نہیں ہوتی. فرض کیجئے گیٹ پر میری تصویر لگی ہوئی ہے نا, کسی نے آپ کو میری تصویر دی اور آپ نے میری تصویر سے مخاطب ہو کر کہا مولانا جمال صاحب فلاں تاریخ میں ہماری مجلس پڑھ دیجئے, اور کسی صاحب عقل نے دیکھا تو یہی کہے گا نا دیوانہ ہو گیا ہے, سٹھیا گیا ہے, عقل گھاس چرنے گئی ہے. یہ تو جمال کی تصویر ہے, جمال حیدر نہیں ہے. جسے تو اصل سمجھ رہا ہے یہ اس کی تصویر ہے, فوٹو ہے, اور فوٹو اصل نہیں ہوتی. تو تم جو اتنی سی عقل رکھتے ہو, اصل اور نقل کا فرق سمجھتے ہو, اور جو مسجود عقل ہے, ہائے ہائے ہائے, جسے عقل سجدے کرتی ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ تصویر ہے, اصل شعر نہیں ہے. تو پھر کیوں کہا تصویر کو یا اسد؟ بولو یار, پھر کیوں کہا تصویر کو یا اسد یعنی اے شعر, کیوں کہا؟ تھوڑا سا تمہیں تصور دے رہا ہوں. ایک الف یا میں ہے اور ایک الف اسد میں ہے. جو عربی جانتے ہیں وہ ملائیں, یا اسد, یہ الف, ایک الف یہ میں یا میں اور ایک الف اسد میں. یا کا الف ختم ہو رہا ہے, اسد کا الف شروع ہو رہا ہے. ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ بولو یار. کوئی فاصلہ نہیں, کوئی ڈسٹینس نہیں, کوئی گیپ نہیں, یہ بلا فصل ہے نا, بلا فصل ہے. اتنا کم وقفہ ہے کہ بتلایا نہیں جا سکتا. آؤ میں آپ کو بتاؤں, اتنے کم وقفے میں علی اور اس کے بیٹوں نے کیا کیا ہے. ہائے 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 ہائے, مولوی کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بے جان شے میں جان پیدا کر دی. نہیں, آؤ میں بتاؤں کہ کیا کیا ہے علی کے بیٹوں نے. اتنے کم وقفے میں علی کے بیٹوں نے لا شے کو شے بنایا. ہائے ہائے ہائے, لا شے کو شے بنایا, شے کو مثال بنایا, مثال کو طبیعت بنائی, طبیعت کو جبلت بنایا, جبلت کو جوہر بنایا, جوہر کو نطفہ بنایا, نطفے کو بچہ بنایا. ہائے ہائے ہائے, نطفے کو بچہ بنایا, بچے کو بڑا شیر پہلے کیا, یا اسد بعد میں کہا.
مل کر بھائی. لا شے کو شے کیا، شے کو مثال بنایا، مثال کو طبیعت بنائی، طبیعت کو جبلت، جبلت کو جوہر، جوہر کو نطفہ، نطفے کو بچہ بنایا، بچے کو بڑا شیر پہلے کیا، یا اسد بعد میں کہا. قسم خدا کی 150 مرحلے ہیں جہاں علی کے بیٹوں نے ایک بے جان شے میں، ایک بے جان شے کو دو الفوں کے درمیان گزار کر حقیقت میں تبدیل کر چکے تھے. پھر کہا یا اسد. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مگر کن نہیں کہا. کہنا کیا ہے وہ بتاؤ. کن نہیں کہا. کسی ضعیف روایت میں بھی دکھا دو کہ 12 اماموں میں سے کسی نے کہا ہو کن اسدن، شیر ہو جا. نہیں، کن نہیں کہا. کیوں نہیں کہا یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا. پہلے ایک صلوات پڑھے محمد والے. تینوں نے کن نہیں کہا. یہ 3 واقعہ میں نے جلدی سنا دیے. اب آؤ چوتھا سناؤ. لے چلوں میں آپ کو جہاں کے آج حالات خراب ہیں. لے چلتا ہوں آپ کو دربار امیر شام میں. وقت کا تقاضا ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے نہ چاہ کر بھی، ہے نا. کسی وجہ سے امیر شام نے ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو طلب کیا. جیسے ہی امام زمن دوسرا دربار میں داخل ہوئے، معاویہ کے چیلوں نے کانا پھوسی شروع کر دی. توجہ، آپس میں گفتگو کی. ہاں، ابو تراب کا بیٹا آ رہا ہے. یہ دراصل حقارت کی وجہ سے کہتے تھے. یہ بڑے غریب لوگ ہیں. اس کا باپ چٹائی پر بیٹھ کر فیصلے لکھا کرتا تھا. توجہ عزیزوں، لیکن قربان جاؤں میں مولا کی فضیلت پر. دنیا تو حقارت کی وجہ سے ابو تراب کہتی تھی، لیکن یہ کس قدر حقیقت ثابت ہوئی کہ ساری خدائی تراب ہے، علی ابو تراب ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو حقارت بھی فضیلت ثابت ہوئی. چونکہ علمدار بھائی، نام علی میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے. لاکھ بگاڑو، تمہاری زبان تو بگڑ جائے گی، نام علی نہیں بگڑے گا. آپ دیکھیں، میں رک کر کے بچوں کے لیے یہ بات ہے. آپ دیکھیں کسی کا بھی نام لے لیں، کوئی بھی شے کا، تو اس کے ساتھ ایک محمل لفظ جڑ جائے گا. جیسے چائے وائی، روٹی ووٹی، قلم ولم. دیکھ رہے ہیں آپ، قلم تو ایک شے ہے مگر ولم کیا ہے؟ کچھ نہیں، مگر بول چال کی زبان ہے. روٹی تو ایک شے ہے مگر ووٹی کچھ نہیں ہے. چائے تو ایک چیز ہے مگر وائے کچھ نہیں ہے. لیکن علی کو بدلو گے، علی کو بگاڑو گے تو ولی بن جائے گا. اللہ اکبر. اور اولا کو بگاڑو گے تو مولا بن جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے.
توجہ ہے نا. تو ادھر امام داخل ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے. دیکھو جب یہ آئے, توجہ, جب یہ آئے تو اپنے باپ داداؤں کی دولت کے تذکرے چھیڑ دینا, مرعوب ہو جائے گا. بس یہ مشورہ کر کے سب بیٹھ گئے. جیسے امام داخل دربار ہوئے, ان کے چیلوں میں سے ایک بولا, فلاں میاں, میرے ابا کے پاس 10,000 گائیں تھی. فوراً دوسرے نے کہا, میرے دادا کے پاس 20,000 اونٹ تھے. دوسرے نے کہا, میرے نانا کے پاس 5 من سونا تھا. بہرحال جتنی منہ اتنی بات, بڑی بڑی باتیں زور زور سے کہہ کر کے مولا کو, امام حسن کو سنا رہے ہیں. جب مولا سن چکے, ایک مرتبہ صحیفہ رحمت پہ جلال آئی. ہائے ہائے ہائے. امام حسن نے کہا, او معاویہ, اپنے درباری کتوں کو پٹے ڈال کے رکھ. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. کہاں بیٹھے ہو یارو, اللہ اکبر. کیا کہا معاویہ, اپنے درباری کتوں کو پٹے ڈال کے رکھ. اپنے باپ داداؤں کی دولت کے تذکرے کر کے عزت اللہ کو مرعوب کرنا چاہتا ہے. عزت اللہ کو مرعوب کرنا چاہتا ہے. پھر بولے کہ انہیں چھوڑ, انہیں چھوڑ, آ تیرے میرے بیچ فیصلہ ہو جائے. ہائے 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 ہائے. کہاں بیٹھے ہو خدا کے لیے, یہ قصے کہانی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا, لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. ان قصوں میں عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے. تو کیا کہا مولا نے, انہیں چھوڑ, آج تیرے میرے درمیان فیصلہ ہو جائے. میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کر, ہائے 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 ہائے, میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کر حوا تک کا کردار اونچی اونچی آواز میں سناتا ہوں. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں کہہ دے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ. میں اپنی ماں کا کردار بلند آواز میں کہتا ہوں, تو اپنی ماں کا کردار, صلوات پڑھے نا محمد والے. بات لمبی ہے جناب, وہ سنانا نہیں چاہتا, مجھے تو کہیں اور لانا ہے. ہاں سب چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد مولا نے فرمایا, واللہ, جو میرے موضوع سے ریلیٹ گفتگو ہے. کیا کہا مولا, واللہ لو شئتو لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امراتا وامرات رجلا. کاش جو علی اور اس کے بیٹوں کو سمجھنے آیا ہے, ہاں وہ سنے اور اپنا سر دھنے. مولا نے کیا کہا, واللہ, اللہ کی قسم, اگر میں چاہوں, شرط ہے میرا چاہنا. ہائے 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 ہائے, موضوع سے ریلیٹ گفتگو ہے, بیٹھے کہاں خدا کے لیے. واللہ لو شئتو, خدا کی قسم, اگر میں چاہوں عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دو. اللہ, صلوات پڑھے محمد والے.
جو ہے اگر میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، بس اتنا کہنا تھا امام حسن کا کہ دربار کے کونے سے ایک بدبخت اٹھا اور کہتا ہے یبن ابی تراب من یقدر علی ذالک، وہ ابو تراب کے بیٹے اس پر قادر کون ہے سوائے اللہ کے؟ کون کر سکتا ہے ایسا سوائے خدا کے؟ توجہ، اگر جھوٹی روایت میں بھی دکھا دو مذہب بدل دوں گا کہ امام حسن نے کہا ہو کونی امراتن، عورت ہو جا۔ ہائے 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 ہائے، کسی روایت میں نہیں ملتا کہ امام نے کہا ہو عورت ہو جا، بس ادھر اس نے اعتراض کیا، امام کے منہ سے نکلا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ گئے میرے نوجوان دوستوں کیا کہا امام نے؟ او بے حیا، تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، اے عورت تجھے مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ پھر وہی بات ہے دوستوں، مرد کو عورت کہنا جھوٹ ہے، مرد کو عورت کہنا جھوٹ ہے۔ معلوم ہوتا ہے تقعدی کی دال تک مرد تھا، یہ کہنے سے پہلے عورت ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد پر۔ مجھے لگتا ہے بہتوں کے سینے قسم خدا کی دھڑکنے اور پھڑ پھڑانے لگے ہیں۔ میں نے کہا تھا مجلس کے آخر تک سنبھال کر رکھنا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد پر۔ ہوا کیا؟ روایت میں کہ ادھر امام نے کہا فولولت وہرولت، چیخی، دوڑی، دروازے کی طرف بھاگی۔ امام نے کہا علی اور اس کے بیٹوں کو بھونکنا آسان نہیں ہوتا، دوسری سزا بھی سن کر جا، قد صارت عیالوں کا رجلن۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں میں نے تیری گھر بیٹھی بیوی کو مرد بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات پڑھے۔ کیا کہا مولا نے؟ تیری بیوی مرد ہو چکی ہے۔ کون کہا؟ میں شیعہ کتاب کی گفتگو کر رہا ہوں، سنی وہ سے آج بحث نہیں، کیونکہ قسم واللہ آج بھی اسد بھائی
بڑے بڑے علماء آئے تھے میرے پاس، کئی سنی علماء جو دیوبند سے فارغ تھے اور ہماری سن میں فارغ ہوئے. مجھے، آپ نے بھی جواب سنا، کئی لوگ تھے، محسوس کیا اس نے. مجھے اب سنیوں کو مطمئن کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اب تو مجھے شیعوں کو شیعہ کرنا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ہاں اللہ، اب تو یہاں کم ظرفی کم نصیبی دیکھنے کو مل رہی ہے. کون کا کہیں عطا پتہ نہیں، بغیر کن کہے مرد کو عورت بنایا، عورت کو مرد بنایا، لیکن کون نہیں کہا. کتنے واقع ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 5واں بھی پڑھ دوں؟ بیٹھے یہی رہو، تصور میں چلو دربار امیر المومنین میں. ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم پر خطیب منبر سلونی خطبہ دے رہا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. میں نے گفتگو اوپر سے شروع کی، یعنی شاخ سے، اور میں جڑ تک لانا چاہ رہا ہوں. اور دیکھو قسم خدا کی، ابھی تم نے کیا فضائل سنے ہیں علی کے، ابھی تم نے علی کے کیا فضائل سنے ہیں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، خدا کے لیے سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. خدائے حق کی پسندیدہ زندگی کر لو، خدائے حق کی پسندیدہ زندگی کر لو، ابھی حیات ہے باقی، علی علی کر لو. نکل پہ ڈالو اسے، یا علی ابھی کر لو، اندھیری قبر سے پہلے ہی روشنی کر لو. نکل پہ ڈالو اسے، جیو یا علی ابھی کر لو، اندھیری قبر سے پہلے ہی روشنی کر لو. اذان سے دعوت تشہد علی علی کر کے یہ 5 وقتہ نمازوں کو متقی کر لو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زبردست سے بلا. ہاں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. علی کے 11ویں بیٹے ہمارے 12ویں امام کی آمد کے دن بہت قریب ہیں. ابھی تم نے کیا فضائل سنے ہیں؟ ابھی تو علی کے فرشی فضائل پڑھے جا رہے ہیں. ہائے 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 اللہ، ابھی علی کے فرشی فضائل. قیامت کو پتہ چلے گا علی کیا تھا، علی کیا ہے، علی کیا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، کیونکہ جب کچھ نہیں تھا، جب علی تھا سب کچھ ہے. علی ہے، کچھ نہیں بچے گا، علی ہوگا. تو ابھی سے حیرانی ہو رہی ہے، ابھی کیا فضائل سنے؟ یہ فرشی فضائل پڑھے جا رہے ہیں. میں نے روایت میں پڑھی ہے، حجاج طبرسی میں بھی موجود ہے، جلال العیون میں بھی موجود ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اور ان سے بڑا تو تم مولوی ہو نہیں سکتے، رسول فرماتے ہیں، نبیوں کے نبی، کہ جب میں معراج میں گیا تو میں نے شب معراج ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا. ہائے 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 اللہ اکبر. صحابہ کرام پریشان، یا رسول اللہ وہ منظر کیا تھا جس نے آپ کو تعجب میں ڈالا؟ ہائے 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 ہائے. فرمایا رائے تو
قطار الجمال لا تؤدی منتہى البصر، حد نگاہ تک میں نے اونٹوں کی قطار دیکھی. ہائے ہائے ہائے، جاگ کے خدا کے لیے. حد نگاہ یعنی جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک میں نے اونٹوں کی قطار دیکھی. علمدار بھائی، اگر کتابوں میں پڑھ کر ہدایت مل جاتی ہائے 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 تو پھر یہ منبر پر مجلس پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب تو رسول 23 برس تک پہنچاتے رہے، ہدایت مکمل نہیں ہوئی. منبر بنا کے جب رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہ جی. تو کتابوں سے ہدایت نہیں ملتی، مجلس ہے اسی لیے کہ ہم آسانی سے کسی چیز کو ہضم نہیں کرتے جب تک کہ پرکھ نہ لے. کیا کہہ رسول؟ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی. ملاؤں ذرا پہلے رسول کی نگاہ کی حد تو بتاؤ. ہائے ہائے، سورہ نجم کی آیت کہہ رہی ہے، نجم کی آیت، ما زاغ البصر وما طغى. میرے نبی کی نگاہ نہ بھٹکتی ہے، نہ بہکتی ہے، نہ کہیں جا کر اٹکتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ہاں، یہ نظر رکتی نہیں، نہ کہیں جا کر ختم ہوتی ہے. وہ رسول کہہ رہا ہے حد نگاہ تک اونٹوں کی قطار دیکھی جس میں ایک قسم کے صندوق لدے ہوئے تھے. کیا لدے ہوئے تھے؟ صندوق. میں نے کہا جبریل ما ھذہ الجمل، یہ اونٹ کیسا اور اس پر صندوق کیسے؟ قسم خدا کی فقرہ سننا. جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ کی نبوت کی قسم، جب سے میں خلق ہوا ہوں تب سے یہ قطار روا دوا ہے، ختم ہونے میں نہیں آ رہی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. جب سے میں پیدا ہوا یوں ہی روا دوا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ قطار. سب کچھ جاننے والا رسول ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا جبریل کبھی تجسس کا شوق نہیں پیدا ہوا، کبھی خواہش نہیں ہوئی، کبھی خیال نہیں آیا کہ قطار روکوں، اونٹوں کو بٹھاؤں، صندوق کھولوں، دیکھوں اس میں ہے کیا؟ عزت حیدر کی قسم جبریل کانپ کر کہتے ہیں نہیں سرکار، حد ہے میری سرحد ہے، حد سے گزر کر ہلاک ہونا ہے مجھے. آئے ہائے، آپ سلطان مملکت اہدیت رسول ہے، اگر آپ حکم دیں تو قطار روکوں، اونٹ کو بیٹھاؤں، صندوق کھولوں، دیکھوں ہے کیا؟ اب جسے 14 کا اقتدار سمجھنا ہے، کیونکہ جو اقتدار رسول کے پاس وہی 13 کے پاس ہے. رسول نے کہا ہاں، اگر اب تک تو نے ایسا نہیں کیا تو بیٹھا اونٹوں کو. یہ نہیں کہا رسول نے، توجہ، کہ قطار جاری اللہ نے کی،
میں کون ہوتا ہوں بیٹھانے والا روکنے والا نہیں. کہا کہ بیٹھا صندوق کھول. اب صحابی جتنے بھی صحابہ کرام تھے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا. اس کے بعد جبریل نے, رسول کہتے ہیں جبریل نے اونٹوں کو بٹھایا, صندوق کھولا, سینکڑوں صندوق کھولے. کس نے؟ جبریل نے. سب کا تو موقع ہی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, سب کا موقع ہی نہیں تھا. سینکڑوں صندوق کھولے. یا رسول اللہ تھا کیا؟ صحابہ کہہ رہے ہیں, رسول کہتے ہیں جس صندوق کو الٹتا ہے کتابیں کتابیں کتابیں, جس صندوق کو کھولتا ہے اسی میں کتابیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کتابوں میں تھا کیا؟ عزت حیدر کی قسم اگر جھوٹ بولوں یہودی ہو کر مروں. جب صحابہ نے رسول سے پوچھا کہ کتاب میں تھا کیا, رسول نے مسکرا کر کہا تحتنی فضائل علی ابن ابی طالب. علی حق علی حق. مل کر بھائی بلند آواز سے جیو, مل کر بلند آواز. تاتنی فضائل علی ابن ابی طالب. ان سب کتابوں میں میرے بھائی علی کے فضائل تھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلوص دل سے, دل کی گہرائی سے, جوش ایمانی کے ساتھ بلند سے بلند تر سلوات. ان سب کتابوں میں میرے بھائی علی کے فضائل تھے. تو عزیزوں وہ کتاب ابھی ہم تک پہنچی کہاں؟ لوگ ہم سے بعض دفعہ پوچھتے مومنین آپ یہ کہاں کہاں سے پڑھ رہے ہیں, کون سی کتابوں میں ہے؟ یاد رکھو میرے دوستوں, علی کے فضائل کتابوں کے محتاج نہیں. کتابوں کو شرف علی کی فضیلت کی وجہ سے ملی ہے. اللہ اکبر. مل کر بھائی بلند آواز سے, مل کر بلند آواز. حیدر خدا صاحب ابھی وہ کتابیں ہم تک پہنچی نہیں, ابھی وہ فضائل ہم تک آئے نہیں. جب علی کا 11واں بیٹا ہمارا 12واں امام کعبے کی چھت سے اذان دے لے گا تو پھر ہاتھ کو یوں فضا میں لہرائے گا, عقل کامل ہو جائے گی. اس وقت علی کا بیٹا کہے گا اور دنیا والوں آج سے میرے جد کے فرشی فضائل ختم, عرشی فضائل شروع.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک اور بلند تر صلوات پڑھے محمد. اس وقت پتا چلے گا جب، کیونکہ سب میں برداشت کی طاقت کہاں ہے؟ جو برداشت کی طاقت سلمان میں ہے وہ ابوذر میں نہیں، جو ابوذر میں ہے وہ مقداد میں نہیں، جو مقداد میں ہے وہ بلال میں نہیں. آپ نے حدیث نہیں سنی؟ لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، کہ جو کچھ سلمان کے دل میں ہے اگر ابوذر کو معلوم ہو جائے تو قتل کر دے. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو سب میں برداشت کی طاقت نہیں ہوتی، اور یقیناً میں آپ سب کو اہل سمجھ کر سنانے لگا ہوں کہ آپ سارے اہل ہیں. سب میں قوت برداشت کا مادہ ہے، کیونکہ جس شہر کو حیدر نے آباد کیا ہو. صلوات پڑھے محمد بھائی. نعرہ صلوات. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے. مسجد اعظم پر خطیب منبر سلونی خطبہ دے رہے ہیں، اور بہت لمبا خطبہ ہے، میں کچھ سنا بھی چکا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں میں نے آدم کے ساتھ یہ کیا، میں نے نوح کے ساتھ وہ کیا، میں نے ابراہیم کے ساتھ ایسا کیا، میں نے موسیٰ کے ساتھ ویسا کیا. میں کیا کروں حیدر بھائی، مجبوری ہے. اس دور کے عالم ہیں ہم کہ علی پڑھتے ہوئے چہرہ علی والوں کے پڑھنے پڑتے ہیں کہ کس کو علی راس آ رہا ہے اور کس کو علی راس نہیں آ رہا ہے. بہرحال جس کو علی راس آ رہا ہے اور جو علی کو سوچتا نہیں مانتا ہے، بس اسی کے لیے میں فضیلت پڑھتا ہوں. علی کہہ رہے منبر کوفہ سے کہ دنیا والوں، آدم سے حوا میں نے ملائی، نوح کی کشتی جبل جودی سے میں نے لگائی، ابراہیم پر آگ گلزار میں نے کی، تخت سلیمان کو ہوا پر پرواز میں نے دی، عیسی جناب موسیٰ کو میں نے کوہ طور پہ کلام کیا. اللہ اکبر. بس اتنا کہنا تھا. فقام خارجی وقال یا ابن ابی طالب لقد دعویت عظیما. ایک خارجی کھڑا ہوا. اتنا تو پتا چل گیا نا کہ علی کے فضائل میں شک کرنے والا مومن نہیں ہوتا، خارجی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور خارجی سمجھتے ہو نا، جو ایمان سے بھی خارج ہو، عقل سے بھی خارج ہو. صلوات پڑھے محمد والے. جیو بے شک.
जियो। जियो। बस एक खारजी खड़ा हुआ और कहता है अबू तालिब के बेटे, इतना बड़ा दावा, लक़द दावैत अज़ीमन, इतना अजीम दावा किया आपने। आदम से हुआ आपने मिलाई, नूह की कश्ती जबल जूदी से आपने लगाई, इब्राहिम पार आग गुलजार आपने की, इतना बड़ा दावा। अल्लाह अकबर। बस अजीजों, जैसे ही उसने उठकर अली पर एतराज किया, आज तो मौका है, मोहलत मिल जाती है, लेकिन जैसे ही उसने अली के फजाइल में शक किया, अली पर एतराज किया, पैकरे जुल जलाल को जलाल आया। अगर मौजू याद हो कुन फयकुन वाला तो लुत्फ आएगा। इधर पैकरे जुल जलाल को जलाल आया, खुदा का गजब गजब में ढला, अल्लाह के गुस्से को गुस्सा आया, लिसानुल्लाह की जबान में हरकत हुई, कुन का कहीं वजूद नहीं। हाय 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 हाय, कुन का कहीं वजूद नहीं, बस जबान से निकला, इश्क से निकल जाओ कुत्ते। अल्लाह अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यकीनन आपने दाद दी, मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन बखुदा मैंने तर्जुमे से नाइंसाफी की है, इंसाफ नहीं किया, क्योंकि कुत्ता का तर्जुमा अलमदार भाई, हाँ जो हकीकत है वो बता दूं, अपनी तरफ से किया, लेकिन मैंने मफहूम जरूर सही बयान किया, क्योंकि हर जबान में जानवरों को बुलाने या भगाने के कुछ तरीके राइज है। हमारे यहां दिल्ली में बिल्ली को सुस्कारते हैं, परिंदे को खुशकारते हैं, कुत्ते को धुतकारते हैं। हाँ, और हमारे यहां कैसे धुतकारते हैं? धुर दुर, ऐसे ही ना, दुर दुर कह के। अब आपके यहां जैसे भी करते हो, तो जो आपकी जबान में दुर दुर है, धुतकारने के जो भी तरीके हैं, अरबी में उसे इख्शा कहा जाता है। इख्शा, तो जो बस अली ने इतना कहा, इख्श दुर दुर। हाय हाय, और कसम से ये हकीकत, दुर दुर जानते हैं हमारे यहां बहुत राइज है। हाँ, जो दर दर जाता है ना, उसे दुर दुर होती है। हाँ, जो कुत्ता दर दर फिरे, उसे हर दर दुर दुर हो, और जो एक ही दर का हो रहे, उसे काहे को दुर दुर हो। है? तो अली ने क्या कहा? दुर दुर, कौन का वजूद नहीं, बस मुंह से कहा दुर दुर। हुआ क्या? फिक्रे हैं, तर्जुमा करा लेना, फिक्रे हैं। तारती सियाब फिल हवा व सारा कल्बन, कपड़े हवा में उड़े, देखते ही देखते कुत्ता हो गया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तारत सियाब फिल हवा व सारा कल्बन,
کپڑے ہوا میں اڑے، کتا ہو گیا۔ اب کتے کو مسجد میں رکنے دے کون؟ اللہ اکبر، کون رکنے دے کتے کو؟ وہی جوتم مزاج شروع ہوا، کسی نے ڈنڈے سے، کسی نے لاٹھی سے مار مار کر بھگانا شروع کیا۔ بڑی مشکل سے مسجد سے نکلا، محلے میں داخل ہوا۔ کہاں داخل ہوا؟ محلے میں۔ اور یہ تو تم جانتے ہی ہو، کتا ایک ایسا جانور ہے جو ہر محلے میں پایا جاتا ہے۔ میرا تجربہ ہے بھائی، ہر جگہ ہے، اور کتوں کا محلہ بھی بٹا ہوتا ہے۔ ہے نا حیدر بھائی؟ اس محلے کا کتا اس محلے میں نہیں جا سکتا، اس محلے کا کتا، ہائے ہائے ہائے، حد ہوتی ہے، بٹا ہوتا ہے محلہ۔ اگر تمہارے محلے کا کوئی کتا دوسرے محلے میں چلا جائے، دیکھو کیا حالت ہوتی ہے، سارے کتے اس محلے کے لگ جاتے ہیں نا پیچھے۔ بس وہی حال کیا کوفے کے کتوں نے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، وہی حال کیا کوفے کے کتوں نے۔ کسی کتے نے کان چبایا، کسی نے ٹانگ پکڑی، کسی نے گردہ نوچا۔ بڑی مشکل سے تم حلالی خوش ہو رہے ہو فرش پہ نا، یقیناً ہونا چاہیے۔ ہاں، حلالی فرش پہ خوش ہو رہے تھے، فرشتے عرش پہ خوش ہو رہے تھے۔ ہاں، اور تم واہ واہ کر رہے ہو۔ یہ واہ واہ کرنا، ربائی پڑھنا خدا تمہیں نصیب کرے۔ جانتے ہو یہ سنت کس کی ہے؟ موالی فرش پہ واہ واہ کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، عرش پہ فرشتے کہہ رہے تھے ہاکذا یسنو آداؤ علی ابن ابی طالب، علی کے دشمنوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ کیا کہا؟ یہی سلوک ہونا چاہیے علی کے دشمنوں کے ساتھ۔ بہرحال لوگوں کے محلے میں گھسنا شروع کیا۔ اب کون گھسنے دے لہو لہان کتے کو؟ جدھر گیا کہیں سے اینٹ، کہیں سے پتھر، کہیں سے لکڑی، کہیں سے جوتے، بڑی مشکل سے بھاگ رہا ہے۔ آگے آگے کتا، پیچھے پیچھے ہاں کوفے کے لوگ۔ بڑی مشکل سے جان چھوڑا کر اپنے گھر کے قریب پہنچا۔ اپنے گھر میں داخل ہونا چاہا، بیوی نے دیکھا ہے ایک بدبودار کتا کدھر سے چلا آ رہا ہے۔ بیوی نے جوتیاں اٹھائی اور یوں دے ماری۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بیوی نے جوتی اٹھائی اور یوں ایک جوتی لگا دی۔ اب لوگ جو پیچھے پیچھے جا رہے تھے اس نے کہا کہ بی بی نہ مارنا نہ مارنا۔ ختم کر رہا ہوں میں گفتگو، خدا کے لیے جاگ کر دو چار جملے سن لو۔ نہ مارنا اسے، یہ تیرا شوہر ہے، یہ تیرا شوہر ہے۔ اب جو عورت نے سنا یہ میرا شوہر، فوراً انگلی دانت میں دبا لی، ہے میرا شوہر اور کتا، ہائے ہائے ہائے، میرا شوہر، اب فکرے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میرا شوہر اور کتا کہیں علی کو تو نہیں بھوکا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ
حیدر 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 صلاح اللہ میرا شوہر اور کتا کہیں علی کو تو نہیں بھونکا. بس پھر کیا تھا؟ اتنا خیال آیا, رسی تلاش کی, ملی ایک چھوٹی سی رسی, گلے میں ڈالی, گھسیٹتی ہوئی لے چلی دربار امیر المومنین کی طرف. اللہ اکبر. چونکہ مولا مسجد میں تھے, کتے کو تو لے نہیں جا سکتے, اس کتے کو باہر باندھا, خود ردا ڈال کر مولا کے دربار میں پہنچی. چاہتے ہی کہتی ہے مولا مدد, یا علی مدد, مولا آپ کے حسنین سلامت رہے. فقرہ حوالے کر رہا ہوں, سنبھالا. مولا آپ کے حسنین سلامت. اشارہ کر کے کہتی ہے مولا یہ بھوکا ہے, میں تو نہیں بھوکی. اللہ اکبر. مولا یہ بھوکا ہے, اس نے شک کیا ہے آپ کے فضائل پر, اس نے اعتراض کیا ہے آپ پر, میں نے تو نہیں کیا, میں تو نہیں بھوکی, حالانکہ میں عورت تھی, حالانکہ میں عورت تھی, پھر بھی نہیں بھوکی. ایک عورت جمل میں بھوک چکی ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد والے. قسم خدا کی تھک گئے ہو تو بتا دو, بس جلدی کر لوں. تھکانا مقصود نہیں, پیغام پہنچانا مطلوب ہے. کیا کہا؟ مولا میں عورت ذات تھی پھر بھی نہیں بھوکی, ایک جمل میں آپ کو بھوکی, اس پر بھی کتے بھونکے. صلوات پڑھے محمد والے. ہاں, جو علی کو بھونکتا ہے کبھی اس پر حواب کے کتے بھونکتے ہیں, کبھی کوفہ کے کتے بھونکتے ہیں. اور آج بھی جو کوفے میں, عراق میں, شام میں علی کو بھونک رہے ہیں, اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس دور کے کتے کا ہوا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہاں جیو بھائی. علی میں شک علی کا کچھ نہیں بگاڑتا, نسل کا پتہ دیتا ہے, شجرے کا پتہ دیتا ہے. تو عورت کہہ رہی ہے مولا اس نے بھونکا, میں تو نہیں بھوکی. مولا یہ تو اپنے انجام کو پہنچا, کیفر کردار کو پہنچا. مولا یہ کتا ہو گیا, اب اس کتے کے جو بچے ہیں اسے میں کیسے پالوں گی, اسے میں پالوں گی کیسے؟ جس مذہب سے تعلق ہو اپنے مرضی کے عالم سے پوچھنا. 73 فرقے کے نزدیک خارجی کافر ہوتا ہے, خارجی کافر ہوتا ہے. مگر جب اس عورت نے کہا نا مولا اس کتے کے بچے کو میں پالوں گی کیسے, علی نے کہا قابل معافی تو نہ تھا مگر تیری مودت کو دیکھ کر معاف کیا. اللہ اکبر. تیری مودت کو دیکھ کر معاف کیا. شیعوں فقرہ یہ کہنا ہے کہ جو علی ایک مومنہ کے خاطر خارجی کو معاف کر دے وہ اپنے آزادار کو معاف کیوں نہیں کرے گا.
اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہیں؟ وہ علی اپنے عزادار کو میدان محشر میں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. علی نے معاف کر دیا. بس جلدی سے 2 نتیجے لو، گھر جاؤ. ہوا کیا؟ معاف تو کیا، ہوا کیا؟ کپڑا اڑتا ہوا آیا. کپڑا اڑتا ہوا آیا، اس کے بدن پہ چسپا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے پھر مرد ہو گیا. صلوات پڑھے محمد والے. آ رہی ہے سمجھ میں حیدر بھائی؟ کپڑے اڑتے آئے، پھر جیسا تھا ویسا ہو گیا. کتنی مثالیں ہو گئی؟ 5. عرض کیا تھا میں نے کہ کون نہیں کہا. کہا کہیں؟ کون نہیں کہا. اب ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی سامعین کو لے کر میرے ساتھ آ جائیں. میں چلتا ہوں بارگاہ خداوندی میں، پوچھوں، کیونکہ اکیلا مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے. معاملہ نہایت نازک ہے. تمہارے سینے دھڑکنے لگے تھے تو میرا عقیدہ بھی مضبوط ہی ہونے لگا تھا. ہاں، لیکن کچھ مجھے بھی ادھر سے ڈر لگ رہا تھا. تم سب ساتھ ہوگے، ایک سوال پوچھنا ہے اللہ سے تو میرا حوصلہ بڑھے گا. اگر مجرم بھی ہوا تو تم میں چھپ جاؤں گا. پوچھو پروردگار، تم اللہ ہو کر کون کہتا ہے؟ یہ بندے ہو کر بھی کون نہیں کہتے. بڑا دعویٰ کیا تھا ثابت نہ کروں تو گولی. میری جان کی امان ہے. ہاں ہاں. پروردگار، تو خدا ہو کر، اللہ ہو کر کون کہتا ہے؟ یہ بندے ہو کر بھی کون نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، جاہل نہ بن، ہذیان نہ بن. میری آیت غور سے پڑھ. میں نے یہی تو کہا ہے. اب اگر نہیں سمجھے تو تم اپنے ایمان کا محافظ، میں اپنی جان کا محافظ، کیونکہ میں خطابت بانٹتا ہوں، ہدایت نہیں بانٹتا. کیا کہا اللہ نے؟ میری آیت غور سے پڑھ. میں نے کہا کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرا امر یہ ہے، ہائے ہائے ہائے، میرا امر یہ ہے. اب بھی نہیں سمجھے؟ اب بھی نہیں سمجھے؟ ایک جملے میں سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا میرا امر یہ ہے. خدا کے لیے سینہ کھول کر رکھو، میں لفظ خود تمہارے خانہ ادراک میں رکھ دوں. میرا امر یہ ہے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے کون کہنا امر ہے. کون کہنا امر ہے. یہ سارے اولی الامر ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیدر بھائی، اگر ثابت ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ میں تیار ہوں، جان دینے کو تیار ہوں. سمجھ گئے کیا کہا اللہ نے؟ کون کہنا، یہ لفظ یاد رکھو، کون کہنا امر ہے. یہ سارے علی اور اس کے بیٹے اولی الامر ہیں. اولی الامر ہیں. اور اولی الامر کے معنی جانتے ہو؟ امر کے مالک. امر کے مالک
علی اور اس کے بیٹے عمرو کے مالک ہے، اسی لیے کون نہیں کہتے۔ اور اب بھی اگر حیرانی ہو رہی ہو تو بتا دوں، اس طرح کی کوئی میٹر میں پڑھ رہا تھا، ایک چٹ آئی تھی، ماشاءاللہ آپ کے یہاں کا تو مجمع بہت اچھا ہے، وہاں چٹ آئی تھی، سب کچھ تو دے دیا آپ نے علی کو، اللہ کے پاس کیا رہا؟ یعنی جہالت دیکھیے، میں نے علی کو دے دیا۔ میں نے کہا خدا را یہ نجس فکرے پھر نہ کہنا، میں نے کبھی بھی علی کو کچھ نہیں دیا، ہمیشہ لیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں وہ پرچی کیا ہے، یہ وہ والی پرچی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، میں لے لوں گا۔ ہاں، میں نے اب علی سے ہمیشہ لیا ہے، کبھی دیا؟ میں تو اس کے در کا گداگر ہوں، بھکاری ہوں۔ تم کہہ رہے ہو سب کچھ میں نے علی کو دے دیا، میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ جسے اللہ سب کچھ دے دے، جسے خدا سب کچھ عطا کرے۔ ارے سب کچھ دے دیا، اللہ کے پاس کیا رہا؟ میں نے کہا جاہل، اللہ کے پاس یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے پاس یہی علی رہا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کے پاس یہی علی رہا، اس کی توحید ثابت ہونے کا نشہ ہی تب آتا ہے جب اس علی کو بشر خدا سمجھ کر سجدہ کرنا چاہتا ہے، اور علی سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ آ گئی بات، واضح ہو گئی۔ اور اگر پھر بھی کسی کم ظرف کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہو کہ میں نے الوہیت تک علی کو پہنچا دیا تو دھو ڈالے۔ خدا کی قسم، عرش مکان کی آخری حد ہے، میں لا مکانی کی کروڑوں حد سے آگے علی کو دیکھ چکا ہوں، پھر بھی میں علی پہ شک نہیں کرتا، بلکہ میں جو علی کو اور اونچا دیکھتا ہوں، خدا سے میری محبت بڑھ جاتی ہے۔ صدقے تیری قدرت کے تو نے یہ علی بنایا تو خود کیسا ہوگا؟ اللہ کیونکہ معصوم کی حدیث ہے بھائی، بس دو فقرے واضح کر دے رہا ہوں، ختم۔ امرنا مصاب مستصاب لا يحتمل ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مومن ممتحن، کہ ہمارے فضائل مشکل ہیں اور مشکل سے ہاتھ آتے ہیں، کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اب کون کون نہیں برداشت کر سکتا تم خود فیصلہ کرنا۔ لا يحتمل، کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا سوائے ملک مقرب کے یا نبی مرسل کے یا اس مومن کے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا۔ اللہ سمجھ گیا بھائی؟ کچھ باقی ہے ورنہ آج پوری رات تمہارے نام کر دوں۔ ایک چیز اور سن لو بس، بتاؤ کائنات میں 1,24,000 نبیوں میں اور 11 اماموں میں، 12واں تو خود علی ہے،
بتاؤ کوئی حجت ہے ایسی جس نے اپنا فیصلہ خود سنایا ہو؟ بس میں آ گیا فضائل کی انتہا اور مصائب کی. بتاؤ 1,24,000 نبیوں میں ہے کوئی؟ چلو آدم، اور آسان کر دیتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں حیدر بھائی ہے کوئی ایسا جو اپنا جز خود بنا ہو، اپنا فیصلہ خود سنایا ہو؟ یہ صرف ابو طالب کا بیٹا ہمارا مولا ہے جس نے بتایا. ہمیں آدم کی خبر نہیں، آدم اپنا جانے، نوح اپنا حساب چکتا کرے، موسیٰ اپنے بارے میں سوچے، ہمیں اس کا پتہ نہیں. میں اپنا فیصلہ کر رہا ہوں. فزت برب الکعبہ. آدم سے عیسیٰ تک کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں کامیاب جا رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. ہاں زاداروں، مگر یہ فقرہ جس رات علی نے کہا وہ قیامت کی رات تھی. 19 رمضان کی شب تھی، سن 40 ہجری تھا. اللہ اکبر. کائنات کا مشکل کشا 2 لقمے سے بھی کم کھانا شروع کیا. لوگوں نے پوچھا مولا آپ کی خوراک اس قدر کم کیوں ہو گئی ہے؟ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں کوئی بھوکا نہ رہے. عزاداروں سوچو، جس علی کو اپنے ہمسائے پڑوسی میں کسی کا بھوکا رہنا پسند نہیں، ہائے اسی کی اولاد کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں عزاداروں، کائنات کے مشکل کشا نے اور جس شب ضربت لگنے والی تھی، آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمانی کی. ام کلثوم نے، شہزادی نے دودھ، نمک اور روٹی لا کر رکھ دیا. مولا دیکھ کر رونے لگے اور کہا بیٹی ام کلثوم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے کبھی ایک وقت میں 2 غذا استعمال نہیں کی؟ بیٹی جب تک دودھ کا پیالہ اٹھا نہیں لوگی تیرا بابا کھانا نوش نہیں کرے گا. ہائے عزاداروں، دودھ کا پیالہ اٹھایا. کائنات کے مشکل کشا نے 2-4 لقمے کھائے اور جب گھر سے آرام کرنے کے بعد نماز فجر کے لیے نکلنے لگے. عزاداروں سننا، جیسے ہی نماز کے لیے گھر سے نکلے ابھی 2 قدم چلے ہی تھے، گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا. اے کائنات کے مشکل کشا، اب میری مشکل کون حل کرے گا؟ میں کس کے سہارے رہوں گے؟ اجرکم علی اللہ. عزاداروں، یہ ہے نوح اور ماتم کی دلیل بھی. مرغابیوں نے اپنے منہ پر تھپڑ اور تماچے مارنے شروع کیے. مولا نے اپنے شہزادے، اپنے ولی عہد امام حسن کو بلایا اور کہا بیٹا حسن، ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا، ان میں کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، کیونکہ مجھے کسی جانور کا بھوکا رہنا گوارا نہیں. ہائے عزاداروں سوچو، جس علی نے جانور کا بھوکا رہنا بھی گوارا نہ کیا، ہائے اسی کے بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی برسات ہوئی. جزاکم اللہ خیر. بس عزاداروں، سب کچھ جانتے تھے. علی مسجد میں آئے، ابن ملجم لعنتی ملعون سو رہا تھا. امام نے ٹھوکر مار کر اٹھایا، کہا اٹھ، مجھے معلوم ہے آج تیرا ارادہ کیا ہے.
اور تو نے کیا چیز چھپا رکھی ہے، مگر میں مشیت کے سامنے سرنگو ہوتا ہوں، جا اپنا کام کر۔ اس کے بعد مولا گلدستہ آذان پر گئے۔ اس زور سے آذان کہی کوفہ کے لوگوں نے آذان سنی، اور جب مولا نماز کے لیے تشریف لائے، ابھی مولا نے پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ ابن ملجم نے زار میں بجھی ہوئی تلوار اس زور سے ضربت ماری، سر اقدس پھٹ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لوگوں کو میٹھا پانی کڑوا لگنے لگا، آب حیات میں زہر گھول دیا۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں، آج تو قیامت کی رات ہے، خدا کے لیے آج شب آنسو بہانے میں کمی نہ کرنا۔ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، آج اس کی رات مشکلوں میں ہے۔ عزاداروں، بے چینی میں 3 راتیں گزری، آخر 21ویں کی شب آ گئی۔ اللہ اکبر۔ امام نے اپنے سارے بیٹوں کو بلا کر وصیت کرنا شروع کر دیا، اور ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر عباس کا ہاتھ کسی میں نہ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ام البنین تڑپ گئی، تڑپ کر کہتی ہے، میرے سرتاج، میرے والی و وارث، میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی، آپ نے سب کو امام حسن کے سپرد کیا، میرے عباس کو کسی کے سپرد نہیں کیا، میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی۔ سن کر مولا رونے لگے، کربلا کا منظر یاد آیا، علی تڑپ گئے، بیٹا حسین عباس کو بلاؤ۔ ہائے عزاداروں، عباس آئے، علی نے عباس کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کے ہاتھ میں تھمایا، کہا بیٹا حسین یہ کربلا میں تمہارا مددگار ہوگا۔ بس عزاداروں، شبیہ تابوت رکھی ہے، آپ آج تابوت کی بھی زیارت کریں گے۔ عزاداروں، ابھی مولا وصیت کر ہی رہے تھے، اس کے بعد تخلیہ کا حکم دیا۔ وصیت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ کائنات کے مشکل کشا نے اپنی جان آفری کے سپرد کی، روح کا پرواز کرنا تھا، اہل حرم میں کوہرام مچ گیا۔ زینب کہتی ہے، بابا ابھی تو ماں کا غم بولنے نہ پائی تھی، اے بابا آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اے بابا اب زینب کس کے سہارے جیے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس عزاداروں، لو غسل و کفن ہوا، اور اس کے بعد تابوت تیار ہوا۔ ابھی 4 منٹ سن لو۔ تابوت تیار ہوا، مولا حسن نے اور تمام اہل خاندان نے علی کے لاشے کو تابوت میں رکھا، نجف کی طرف گئے اور دفنا کر واپس آ رہے تھے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا عزاداروں کہ ایک طرف سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی، ہائے میرے والے، ہائے میرے والے، ہائے میری دستگیری کرنے والا۔ بس عزاداروں، جیسے یہ آواز حسنین کے کانوں میں پڑی، تڑپ کر اس طرف گئے۔ کیا دیکھا؟ ایک غریب و مسکین ایک ویرانے میں پڑا ہوا ہے اور کسی کا بے دردی سے انتظار کر رہا ہے۔ حسنین جا کر کہتے ہیں، اے بندے خدا، تو اس ویرانے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ رو کر کہتا ہے کہ میں 1 سال سے اس ویرانے میں پڑا ہوں، ایک بندہ خدا روزانہ میرے پاس آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹیاں کھلاتا تھا،
میری مزاج پرسی کرتا، ہر طرح سے میری خدمت کرتا، مگر 3 دن ہو گئے کہ وہ میرے پاس نہیں آئے۔ اب میری مشکل کشائی کون کرے گا؟ میرے دکھ کا مداوا کون سنے گا؟ بس عزاداروں، جب شہزادوں نے یہ سنا تو کہا بندے خدا تم نے اس کا نام بھی پوچھا یا نہیں؟ اللہ اکبر، عاجزی دنیا دیکھے۔ جب کہا نا تو نے نام بھی پوچھا یا نہیں، تو وہ مسکین کہتا میں نے ہر بار نام پوچھا، مگر جب بھی نام پوچھتا یہی کہتے کہ ایک مسکین کے سامنے بیٹھا ہے، ایک غریب کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا عزاداروں، حسنین تڑپ گئے، رو کر کہتے ہیں شخص وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھے۔ عزاداروں، اتنا سننا تھا، بے چین ہو کر مسکین کہتا ہے پھر 3 روز سے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ مولا نے کہا کیا بتاؤں، لوگوں کو میٹھا پانی کڑوا لگنے لگا، آب حیات میں زہر گھول دیا گیا، ایک ظالم نے علی کے سر پہ ضربت لگائی، 3 دن حالت زخمی میں رہے۔ آج کی وہ تاریخ ہے، ہم ابھی اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ بس عزاداروں 2 فقرے سنو، دفن کر کے آ رہے ہیں، اتنا سنا اس شخص نے ایک چیخ مار کر آواز نکالی، ہائے جو روزانہ میری خدمت کرتا تھا وہ میرا مولا امیر المومنین تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے شہزادوں، آپ کو آپ کے نانا رسول خدا کا واسطہ، آپ کو آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ، مجھے میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو۔ ایک طرف سے حسن نے سہارا دیا، دوسری طرف سے حسین نے سہارا دیا۔ جیسے ہی وہ غریب مولا کی قبر کے پاس گئے، جاتے ہی ایک چیخ ماری، کہا اے مولا آپ کے بعد جی کر کیا کروں گا، مولا مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ ایک چیخ ماری، غریب کی روح بھی وہی جان آفری کے سپرد ہو گئی۔ ہائے مولا، ہائے علی، ہائے حسین۔ مومنین کرام، انشاءاللہ کل غدیر کے میدان میں ٹھیک 11:30 بجے مجلس اعزا برپا ہوگی، جس کو یہ ناچیز خطاب کرے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی برپا ہو رہی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ پابندی وقت کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں، اور کئی مجلسیں جو انشاءاللہ آنے والی تاریخوں میں ہیں اس میں بھی آپ حضرات سماعت کریں، مختلف ذاکروں سے خطاب کریں گے۔ اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ پروردگار ہم سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ معبود اپنے 14 کے صدقے ہمیں اور ہمارے سینے کو اتنا کشادہ کر دے کہ ہمیں 14 کی اتنی معرفت عطا کر، اتنی معرفت عطا کر کہ ہم 14 کو بس مانے جائیں، کبھی ان پر شک نہ کرے۔ مولا ہمیں 14 معصومین کی معرفت عطا فرما، ان کی محبت اور مودت پیدا فرما، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں جہاں مومنین کرام پریشان حال ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی نصرت اور امداد فرما۔ پروردگار عالم ربانی کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار بانی مجلس کے نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی عزادار
تشریف فرما ہے، ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں انہیں اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ پروردگار 100 دعا کی بس ایک دعا ہے، زمانہ پورا شوب ہے، حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ شاہ